السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین کرام، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں شب برات کے حلوے کے بارے میں بتانا ہے کہ شب برات کا حلوہ کیا ہے، شب برات کا حلوہ کھانا کیسا ہے، اور اس شب برات میں جو بدعتیں ہوتی ہیں، رسومات ہوتی ہیں، نئی نئی چیزیں ایجاد ہوتی ہیں، ان کے بارے میں بتانا ہے۔ تو اس لیے آپ سب حضرات سے گزارش ہے کہ آپ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور ویڈیو تھوڑی سی لمبی ضرور ہو سکتی ہے لیکن بہت کامیاب ہوگی آپ سب کے لیے۔ اور چینل پر اگر نئے ہیں، سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کریں، لائک اور شیئر بھی ضرور کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھائے۔ دیکھیں معزز سامعین کرام، شب برات جیسے ہی شب برات آتی ہے، شعبان کا مہینہ آتا ہے، تو اس رات میں نئی نئی بدعتیں ایجاد ہوتی ہیں، نئی نئی باتیں سامنے آتی ہیں، جن باتوں کا قرآن کریم سے، حدیث شریف سے کوئی ثبوت نہیں ہوتا، کوئی لین دین نہیں ہوتا، ہم لوگ ان کو اپنی طرف سے گھڑ لیتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی بات ایسی ہو جس کا ثبوت قرآن کریم سے خود موجود ہو، یا ہمیں ملتا ہو، یا حدیث شریف سے اس کا ثبوت ملتا ہو، تب تو ہم اس کو تسلیم کریں، تب تو ہم اس کو مانیں۔ لیکن جب اس کا ثبوت نہ تو حدیث شریف سے ہے نہ قرآن کریم سے، تو ہم اس کو کیوں مانیں؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم لوگ کیوں اس طریقے سے کرتے ہیں؟ جہاں یہ شب برات ثواب کا دن ہے، اس میں ثواب کمایا جاتا ہے، اسی مہینے میں ہم لوگ نئی نئی بدعتیں ایجاد کر کے گناہ کماتے ہیں۔ آئیے میں ان بدعتوں پر روشنی ڈالتا ہوں، اور سب سے پہلے بتاتا چلتا ہوں جو شب برات ہے۔ شب برات میں عام طور پر حلوہ تیار کیا جاتا ہے۔ جیسے ہی شب برات آتی ہے، شب برات میں حلوہ بنایا جاتا ہے، اور حلوے کو لازمی اور ضروری سمجھا جاتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ شب برات اس کے بغیر ہوگی ہی نہیں۔ اور اگر کوئی شب برات میں حلوہ نہیں بناتا تو اس کو لام تام کیا جاتا ہے، ملامت کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ اور شب برات کے موقع پر حلوہ بنانے کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اس دن یعنی شب برات والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہوا تھا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ نوش فرمایا۔ تو معزز سامعین کرام، ایسی بات نہیں ہے، یہ لغو، بیکار اور من گھڑت بات ہے، یہ بات ایسی نہیں ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی اسی طریقے سے کہا جاتا ہے۔ تو یہ سب باتیں بدعتیں ہیں، لغو باتیں ہیں، ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے، اور شب برات کے موقع پر حلوہ بنانے سے بچا جائے، اور حتیٰ کہ حلوہ بنا کر کے اس کو دوسروں کو تقسیم کرنے کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، اپنے جاننے والوں میں، ملنے جلنے والوں میں اس کو تقسیم کیا جاتا ہے، بانٹا جاتا ہے۔ تو یہ ایک طرح کی بدعت ہے۔ ہم اس چیز سے بچیں اور اس چیز سے دور رہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور بدعت، جب شب برات آتی ہے تو شب برات کے موقع پر چھوٹے چھوٹے بچے آتش بازی کرتے ہیں، پٹاخے پٹکاتے ہیں، خوب پٹاخے پٹکائے جاتے ہیں۔ تو اس لیے میں، جو میرے ویورز ہیں، جو میری آڈینس ہے، میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، خواہ وہ جینٹس ہو یا لیڈیز ہو، سب میں اپنے بھائی بہنوں سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو پیسے نہ دیں جس سے کہ وہ پٹاخے خرید لیں۔ اگر ہم اس کو پیسے دیں گے تو وہ یہ کام کرنا شروع کر دیں گے، اس لیے کہ چھوٹے بچے دیکھا دیکھی کرتے ہیں۔ جب وہ دیکھیں گے کہ پٹاخے بک رہے ہیں، فروخت ہو رہے ہیں اور پٹکائے جا رہے ہیں، تو بچے بھی پٹاخے خرید کر کے لائیں گے اور پھر اس کو بیچیں گے۔ اس لیے ہم ان کو اس دن پیسے نہ دیں، یا اس سے ایک دن پہلے پیسے دینے کا اہتمام نہ کریں بالکل بھی۔ اسی طریقے سے اس رات میں ایک بدعت یہ ہوتی ہے بہت بڑی کہ قبرستان بھر جاتے ہیں۔ قبرستان جانے کو لازمی سمجھا جاتا ہے، ضروری سمجھا جاتا ہے، اور شب برات کے دن حتیٰ کہ قبرستان میں روشنی جلائی جاتی ہے، روشنی کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور اس شب برات میں قبرستان بھر جاتے ہیں۔ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور آپ حضرات بھی دیکھتے ہی ہوں گے
کہ قبرستان پورے کی پورے بہت زیادہ بھر جاتے ہیں، اس میں جگہ بھی نہیں ہوتی ہے، اس لیے ہم اس چیز سے بچے۔ قبرستان جانا کوئی سنت، فرض یا واجب یا مستحب یا نفل نہیں ہے، نفل کام نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت البقیع میں ایک مرتبہ قبرستان شب برات کے دن جانا ثابت ہے، لیکن اسی حدیث شریف کو سن کر کے ہم لوگ بھی ہر سال شب برات میں قبرستان جاتے ہیں۔ اس لیے میں عرض یہ کروں گا کہ اس شب برات کے دن قبرستان نہ جایا جائے۔ قبرستان جانا بدعت ہے، کیونکہ اس کو لازمی سمجھا جاتا ہے، یہ سمجھا جاتا ہے کہ شب برات کے دن قبرستان جانا چاہیے۔ تو اس بات کو اپنے ذہن سے نکال دیں، اور آج ہی سے ہم لوگ یہ عہد کریں کہ ہم قبرستان بھی شب برات والے دن نہیں جائیں گے، اس لیے اس رات شب برات جانے کا اہتمام نہ کریں۔ ایسے ہی ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ جیسے ہی شب برات کا دن آتا ہے، چھوٹے بچے، عام طور پر چھوٹے چھوٹے بچے، ان کو کپڑے پہنا دیے جاتے ہیں، نہاتے ہیں، خوب اہتمام کیا جاتا ہے شب برات کے دن۔ تو یہ بھی ایک طرح کی بدعت ہے، شب برات کے لیے الگ سے کپڑے سلوانا، پھر اس کو پہننا، نہانا دھونا، تو یہ سب بدعتیں ہیں۔ شب برات کے دن اس طریقے سے اہتمام کرنا کہیں سے ثابت نہیں ہے، تو اس چیز سے بھی بچا جائے۔ ایسے ہی ہمارے بعض نوجوان ساتھی، ہمارے ملنے جلنے والوں میں بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ شب برات کے موقع پر تفریح کے لیے، ٹہلنے کے لیے نکل جاتے ہیں، اور پورے رات، اکثر رات کا حصہ وہ اسی میں گزار دیتے ہیں، اور بعض راستوں پر تو، سڑکوں پر تو حلیم اور حلوہ پراٹھے اور نہ جانے کس چیز کی دکانیں لگی رہتی ہیں، ان دکانوں پہ جا کر کے اپنا ٹائم پاس کرتے ہیں یا پھر ٹہلنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں کہ رات کے 3 یا 4 بج گئے ہیں، پھر واپس اپنے گھر آتے ہیں اور 2 یا 4 رکعت پڑھ کر کے تہجد کی، پھر اس سے بعد سو جاتے ہیں، تھکنے کی وجہ سے ایسے سوتے ہیں کہ فجر بھی غائب کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک طرح کی بدعت ہے، خرافات ہے، وقت کا ضائع کرنا ہے کہ ہم نے پوری رات تو ٹہلنے میں، گھومنے میں گزار دی، یہ سوچ کر کے کہ ہم نے سنا ہے، پڑھا ہے کہ شب برات میں جاگنا عبادت ہے، شب برات میں جاگنا چاہیے، لیکن شب برات میں جا کر کے عبادت کرنی چاہیے۔ صرف شب برات میں جاگنا مقصد نہیں ہے کہ شب برات میں جاگا جائے، بلکہ شب برات میں جا کر کے عبادت کرنی چاہیے۔ بعض لوگ صرف یہ سوچتے ہیں، یا بہت سی خواتین یہ سوچتی ہیں کہ شب برات میں جاگنا ہی مقصد ہے، صرف کچھ کرو نہ کرو صرف جاگو، تو یہ بھی ایک طرح کی، اس کو لازم سمجھ لینا، یہ بھی ایک طرح کی بدعت ہے۔ اس چیز سے بچا جائے اور اس چیز کا اہتمام نہ کیا جائے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں، یہ کہوں گا کہ اگر شب برات والے دن ہمارا عبادت کا من نہیں کر رہا ہے یا سونے کا من کر رہا ہے تو ہم سو جائیں تب بھی، اور نیت کر کے سوئیں کہ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر کے ہم تہجد کی 2 یا 4 نفلیں ادا کر دیں گے، تو یہ بھی ایک طرح کا ثواب ہے، یہ بھی ثواب میں لکھا جائے گا۔ اس لیے اس چیز کا اہتمام کیا جائے اور وقت کو ضائع کرنے سے بچا جائے۔ تو اسی طریقے سے بعض لوگ کیا کرتے ہیں، شب برات کے دن موبائل چلاتے ہیں خوب، اور وقت اپنا اچھا خاصا موبائل میں ہی گزار دیتے ہیں، تو یہ بھی چیز لغو ہے، بیکار چیزیں ہیں، اس چیز سے بھی اہتمام کیا جائے، اس چیز سے بھی بچا جائے۔ یہ الفاظ میری زبان سے اس لیے نکل رہے ہیں چونکہ مجھے نزلہ ہو رہا ہے، تو نزلے میں الفاظ صحیح ادا نہیں ہو پا رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہمیں یہ بھی روزے کو بھی لازمی اور ضروری سمجھا جاتا ہے۔ اس سے پہلی ویڈیو میں میں نے آپ حضرات کے سامنے بتایا بھی تھا روزے کے بارے میں کہ روزہ یہ مستحب ہے، اس ویڈیو میں بھی بتا دیتا ہوں، ہو سکتا ہے میرے نئے آڈینس اس ویڈیو کو دیکھیں، یا جنہوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی وہ اس کو دیکھ لیں۔ تو اس لیے روزے کو لازمی سمجھا جاتا ہے، ضروری سمجھا جاتا ہے، تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ روزہ ضروری نہیں ہے بلکہ روزہ مستحب ہے، رکھ بھی سکتے ہیں، نہیں بھی، ضروری نہ سمجھا جائے کہ رکھنا ہی پڑے گا، اور اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا تو اس کو برا بھلا بھی نہ کہا جائے، اس لیے اس چیز سے بھی بچا جائے۔ اور بدعت بولتے ہیں دین میں کوئی نئی چیز پیدا کرنا، اس کو بدعت بولتے ہیں۔ اس لیے بہت ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے بتائی ہے، ان تمام چیزوں کا ہم اہتمام بالکل نہ کریں، تنہائی میں عبادت کرے، خلوت میں عبادت کرے، اور اجتماعی عبادت سے پرہیز کرے۔
جو ہم ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں عبادت کرنے کے لیے، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی غیبت شروع کر دیتے ہیں یا ادھر ادھر کی بات شروع ہو جاتی ہے، تو عبادت کے بجائے ہماری باتیں شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے تنہائی میں جب عبادت کریں گے تو پھر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم غیبت، چغلی اور لغویات سے بچ جائیں گے۔ معزز سامعین کرام، میں نے جو آپ کے سامنے بتایا ہے، آپ اس کو اپنے دوستوں تک شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، اور دعاؤں میں یاد رکھیں